یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار اور ابدی فرض ہوگا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب 12واں باب، پہلی تا 8ویں اور 11ویں تا 14ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسرائیل کی ساری جماعت سے تم کلام کرو اور کہو کہ اس مہینے کے 10ویں دن ہر ایک مرد اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اس کے زیادہ نزدیک ہو مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برا لے رکھے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کے مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا، اور تمہارا برا بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بھیڑوں یا بکریوں میں سے لوگے، اور تم اس مہینے کے 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے، اور وہ اس کے خون میں سے لیں اور اسے ان گھروں کی جس میں اسے کھائیں دہلیز کی دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور اس کا گوشت آگ سے بھنا ہوا اسی رات کھائیں۔ فطیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اسے کھائیں، اور تم اس کو اس طرح کھانا کہ تمہاری کمریں بندھی ہوں، جوتیاں تمہارے پاؤں میں اور لاٹھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں، اور اسے جلدی سے کھا لینا، کیونکہ یہ خداوند کی گزران ہے۔ اور میں اس رات کو مصر کی زمین میں سے گزروں گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹے آدمیوں کے اور چوپایوں کے ماروں گا، اور مصریوں کے سب معبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں، اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا۔ اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ میں اس کی سب مہربانیوں کے لیے خداوند کو کیا افضا نہ دوں۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے بندنوں کو کھولا ہے۔ جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا اور خداوند کا نام لوں گا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا۔ جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 11واں باب 23ویں سے 26ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق
اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیرہواں باب پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ اب اس نے دکھایا کہ اس کا پیار کیسا کامل تھا۔ اس وقت عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا، انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جب کہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پترس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پترس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی تم بھی کیا کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔